اچھا ڈاکٹر صاحب، گنبد خضرا کے جو اندر کے حالات ہیں اس کے بارے میں میرے ناظرین کو آگاہ کیجئے، کیونکہ عام طور پہ بعض دفعہ ایک تصویر جس میں 3 قبور ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے کہ جی پہلی دفعہ گنبد خضرا کی اندر کی جو تصویر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی، وہ منظر عام پہ آئی ہے۔ اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے کہ اندر کے حالات کیسے ہیں۔ یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ان قبور شریفہ کی کیفیت کے بارے میں ہمارے بہت سارے ناظرین اور بہت سارے بھائی وہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ صحیح۔ ایک بات اس کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی کھڑکی ہے، اچھا، کہ کوئی شخص اندر جائے اور قبور شریفہ کی تصویر لے کر آئے۔ بالکل صحیح۔ سیدنا امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ جو 9ویں صدی کے آخر میں آئے اور اس وقت مصر کے حکمران تھے جن کا نام تھا سلطان قائت بائی رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف کی اثر نو تعمیر کرنا چاہی، تو انہی دنوں میں حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشرقی دیوار میں کچھ تھوڑا سا خلا محسوس ہونے لگا۔ صحیح۔ تو اس کی ایک شکل تو یہ تھی کہ اس کو باہر سے بند کر دیا جاتا، صحیح۔ لیکن جو ماہرین تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس خلا کو باہر سے ختم کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ پھر کھل جائے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خلا ہے کیوں ہوا ہے، یہ صحیح، بنیادیں کمزور ہو گئیں، کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 دیواریں ہیں، ایک اندرونی دیواریں ہیں اور ایک بیرونی دیواریں ہیں۔ تو اندرونی دیوار اپنی بنیادوں سے ہٹ کر وہ بیرونی دیوار کے اوپر اپنا دباؤ ڈال رہی تھی، صحیح، جس کی وجہ سے بیرونی دیوار کے اندر وہ خلا پیدا ہو گیا۔ صحیح۔ اب اس صورتحال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس کو باہر سے پر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اندرونی دیوار کا دباؤ بیرونی دیوار پہ موجود ہے، کل کو پھر یہ خلا پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ان دیواروں کو اثر نو بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لہذا اندرونی اور بیرونی دیواروں کو ختم کر کے اثر نو تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح۔ اس دوران حکومت وقت کی طرف سے مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اور اہم شخصیات کی ایک فہرست بنائی گئی کہ قبور شریفہ کی زیارت کے لیے ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ صحیح۔ تو فہرست کے مطابق وقت کے تعین کے ساتھ ساتھ ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی جاتی، چونکہ ہر طرف کپڑا لگا کر اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ تو وہ حضرات تشریف لے جاتے، حاضری دیتے اور سلام عرض کر کے زیارت کر کے باہر آ جاتے۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مدینہ منورہ میں تھے اور مدینہ منورہ کے بڑے علماء اور بڑے اولیاء میں سے تھے، تو ان کا نام بھی اس فہرست میں موجود تھا۔ صحیح۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا میں کہاں اور وہ مقام کہاں، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں وہاں جا کے حاضری دوں، اللہ۔ لہٰذا انہوں نے شروع میں انکار کر دیا۔ صحیح۔ ان کے احباب نے انہیں کہا کہ آپ ایک مورخ بھی ہیں، صحیح، تو آپ مدینہ منورہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس اندرونی منظر کو بھی لوگوں کو بیان کرنا ہے، صحیح، تو اگر آپ حاضری دے لیں تو حاضری کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا اور اپنی تاریخ میں آپ اس مبارک حصے کی تاریخ بھی لوگوں کو بتا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں کی اس تجویز کو انہوں نے قبول کرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ میں حاضری کے لیے پیش ہو جاتا ہوں۔ صحیح۔ اب امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو منظر کشی کی اندر کی وہ یوں تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر حاضر ہوا تو میں نے وہاں حاضر ہوتے ہی ایسی خوشبو محسوس کی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے کچھ دیر قیام کیا، اللہ، صلاۃ و سلام عرض کیا، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اور پھر نکلنے سے پہلے میں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر اس مبارک زمین کے حصے کو دیکھا تاکہ میں اپنے قارئین کو
وہ منظر بتا سکوں جو آج قبور شریفہ کا ہے اور حجرہ شریفہ کی اس زمین کا ہے۔ تو امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجرہ شریفہ کی جو زمین ہے وہ کچی ہے، وہ مٹی ہے، سبحان اللہ، اور ان میں قبور شریفہ کے آثار اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ گویا قبور شریفہ کی کچی ہونے کا تذکرہ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چار دیواری نئے سرے سے بنا دی گئی۔ صحیح، امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور سے اور 9ویں صدی کے اس دور سے جب حجرہ شریفہ بنا دیا گیا تو اب نہ اس میں دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، صحیح، اب تو اندر کوئی گیا ہی نہیں اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح، تو جب کوئی گیا ہی نہیں کئی 100 سال سے، تو یہ قبور شریفہ کی تصویریں کس نے کھینچ لیں؟ صحیح، یہ عام بات ہے۔ بالکل صحیح، دوسری بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ وہ تصویریں کلرڈ ہیں۔ صحیح، یہ کلرڈ کیمرے کا جو رجحان ہے یہ تو ماضی قریب کا ہے۔ ایسا ہی ہے، شروع میں تو بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ ہوتا تھا، بالکل ایسا اور وہ بھی ماضی قریب کا ہے۔ تو یہ جو رنگین قبور ہیں یہ تو ظاہر ہے کسی نے قریب کے چند دہائیوں میں کسی جگہ کی کھینچی ہیں اور اس کو اس نے منسوب کر دیا ہے ان قبور شریفہ کی طرف، تو نہ وہاں اندر کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ قبور شریفہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور شریفہ ہے۔ ایک بات میں یہاں مزید وضاحت کر دوں کہ ہمیں عام طور پر یہ پڑھنے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں حکمران یا فلاں بڑی شخصیت جب مدینہ منورہ حاضر ہوئیں تو ان کے لیے روضہ اقدس اور اس حجرہ شریفہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے لیے تو دروازے کھولے جاتے ہیں، تو یہاں ہم اپنے قارئین کو بتا دیں کہ حجرہ شریفہ وہ حصہ ہے جو پکی دیوار ان جالیوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بڑی شخصیات حجرہ شریفہ کے اندر جاتی ہیں، یہ حجرہ شریفہ وہ پکی دیواروں والا نہیں ہے، بلکہ یہ جالیوں کے اندر صرف جاتے ہیں، جا کر اس حجرہ شریفہ کے باہر یا رک جاتے ہیں، اندر جانے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ قبور شریفہ کو دیکھنے کی ان کے لیے بھی کوئی شکل نہیں ہے، یہ صرف ان جالیوں کے اندر ان کو جانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم خلاصہ یہ نکالیں گے کہ اندرونی قبور شریفہ کئی 100 سال سے نہ وہ کسی نے دیکھی ہیں نہ وہاں کوئی گیا ہے، تو جب نہ کوئی گیا ہے تو پھر یہ تصویریں کس نے کھینچی؟ یہ قبور شریفہ کسی اور جگہ کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی نہیں ہیں۔